کیونکہ آپ نے اپنے بیان میں کہا کہ دیکھیں 9 مئی کے اوپر سے ان کو معافی مانگنی چاہیے، اس کے بعد کوئی چیزیں کھلتی ہیں، اس میں بھی بڑی کنفیوژن ہے۔ کل ان کا جو ٹویٹ آیا عمران خان صاحب کا، اس میں انہوں نے 9 مئی کو پھر فالس فلیگ قرار دیا۔ آج اس پہ جو ان کے چیئرمین ہیں غور خان، انہوں نے ایک ایسا بیان دیا کہ سب ایک دم سوشل میڈیا پہ بحث چھڑ گئی کہ شاید یہ آپ تھوڑی سی ریگریٹ شو کر رہے ہیں۔ ذرا پہلے سن لیں انہوں نے کیا کہا۔ ہم فرشتے نہیں تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہوگی، 9 مئی غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، آئندہ بھی نہ ہو۔ اس کو خان صاحب نے کنڈیم کیا، ہم سب نے کنڈیم کیا۔ ہماری صرف استدعا اتنی تھی کہ فیئر انویسٹیگیشن کرو، قانون کے مطابق ٹرائل کرو۔ ہمارے فیئر انویسٹیگیشن نہیں ہوا، ہمارا یہ رائٹ تھا۔ ہمارے ساتھ انصاف کے مطابق فیصلے نہیں ہوئے، اب بس ہونا چاہیے، کوئی کامن سینس پریویل کرنا چاہیے، کوئی انصاف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد شیخ وقاص صاحب جو سیکرٹری انفارمیشن ہیں ان کے 2 ٹویٹس آئے ہیں جس میں وہ کلیریفائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے پارٹی میڈیا اس کو غلط لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کی مذمت کی ہے لیکن یہ کسی نے نہیں کہا، کوئی معافی نہیں ہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے گناہ کسی کو سزا نہیں ہونی چاہیے، واٹ ایور۔ 2 کلیریفیکیشن سیکرٹری انفارمیشن اپنی پارٹی چیئرمین کی کر رہے ہیں۔ انہوں نے خود بھی کہا یہ فالس فلیگ ہے۔ تو پھر اگر میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں فالس فلیگ ہے، آپریشن تھا 9 مئی، ابھی بھی وہیں قائم ہے، اور پارٹی کے اندر سے وہ نہیں لگاتے، وہ دوسرا لگا دیتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن، آپ کے نزدیک یہ کوئی پولیٹیکل موو نہیں ہے، کوئی میسیجنگ نہیں ہے، یہ سمپلی ایک نان ایونٹ ہے آپ کے خیال میں؟ یہ نہیں، دیکھیں، ایک تو آپ نے یہ 2-3 حوالے دیے ہیں، غور خان صاحب کی بات آپ نے کی ہے، پھر شیخ وقاص اکرم صاحب کی بات کی ہے، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے ٹویٹ کی بات کی۔ اب یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ کنٹراڈکٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کو، اور جب تک کوئی سند اس بات کی نہ ہو کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تو اس بات کو پی ٹی آئی کے حوالے سے جانا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا موقف وہی ہوگا، پی ٹی آئی کی آواز، پی ٹی آئی کا بیان وہی ہوگا جو عمران خان صاحب نے دیا ہوگا یا ان کی اپروول سے ہوا ہوگا۔ باقی جو میری بات ہے، دیکھیں، ایک کویشچن ہوتا ہے، اس کے جواب میں اگر آپ وہ کویشچن اور آنسر دونوں کو اکٹھا نہ دیکھیں تو وہ پھر بات واضح نہیں ہوتی۔ یہ دراصل کویشچن تھا کہ جو بات سہیل وڑیچ صاحب کے انٹرویو میں انہوں نے کی ہے فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے، تو اسی طرح کی بات ایک جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی 8 مئی 2024 کو، یعنی جب 1 سال ہوا تھا 9 مئی کے واقعے کو، تو انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی، تو انہوں نے بھی ایک ایسی ہی ملتی جلتی بات کی تھی کہ اگر اس کے اوپر بات کرنی ہے تو پہلے صدقے دل سے جو ہے اس کے اوپر معذرت ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ اگر اس کے اوپر ریگریٹس شو کیا جائے اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا جائے تو اس بات کے امکانات اور اشارے موجود ہیں کہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ ابھی یہ راولپنڈی میں ایک فیصلہ ہوا ہے، دہشت گردی کا کیس تھا، 780A لگی ہوئی تھی، اینٹی ٹیررسٹ کوڈ تھی، تو اس میں ان لوگوں نے ریگریٹ کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ 26 نومبر کے حوالے سے کیس تھا، تو انہوں نے جتنی دیر وہ ضمانت سے پہلے جیل میں رہے، 3 ماہ یا 4 ماہ، تو اسی کے اوپر جو ہے وہ عدالت نے ایک جو ہے وہ ان کو ریلیف دے دیا، لینینٹ پوائنٹ آف ویو لیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ کرمنل لا جو ہے CRPC، اس میں ان چیزوں کی گنجائش ہے کہ لینینٹ ویو عدالتیں لیکن رانا صاحب لیا اس جاتا میں ہے۔ یہ آپ نے پہلے بھی بات آپ نے بھی کی، کچھ اور لوگوں نے بھی کی، میری پی ٹی آئی کے کچھ سینئر لیڈران سے بات ہوئی، انہوں نے کہا بات یہ ہے، چلیں، انہوں نے کہا بطور بحث ایک بات میرے سے انہوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی معذرت کرتا ہے یا کوئی احساس ندامت کا اظہار کرتا ہے کہ ہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنا ہی اسٹانس بدل لیتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ نہیں تھا، ہوا لیکن ہمارے لوگ نہیں تھے، تو انہوں نے کہا ہماری نیت کا تو پھر انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے جنہوں نے ہمیں رگڑا لگایا ہوا ہے، تو ہم اگر احساس ندامت بھی کر دیں اور وہ فیصلہ کر دیں کہ یہ آپ کی صدقے دل سے آپ نے نہیں کیا، تو ہماری سیاست بھی گئی، ہمارا احساس ندامت بھی گیا، تو یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ آپ نے صدقے دل سے ندامت کی ہے یا نہیں کی؟
دیکھیں مالک صاحب، یہ باتیں جو ہیں یہ بیٹھ کے جب آپ گفتگو کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، تو ان چیزوں کا حل نکلتا ہے۔ میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ پولیٹیشین جو ہیں ان میں اور کوئی خوبی ہو نہ ہو، یہ خوبی ضرور ہوتی ہے کہ جب وہ بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ تو کسی نہ کسی طرح سے جو بھی درپیش مسئلہ اس کا حل نکال لیتے ہیں۔ اب دیکھیں میں کسی کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ اگر میں نام لوں گا تو یہ ان کا جو گالی گلوچ بریگیڈ ہے وہ تو پھر جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ اپنا وہ کلاس لیتا ہے کہ یہ بڑے خوف زدہ ہیں۔ دیکھیں ان میں سے کچھ اچھے لوگ جو کہ ماڈریٹ ہیں، جو کہ سیاسی سوچ رکھتے ہیں، جو کہ ان معاملات کو چاہتے ہیں کہ یہ کوئی بہتری کی طرف آئیں اور یہ ڈیڈ لاک سے جو ہے وہ باہر نکلیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو تیار ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے بات کرنے کے علاوہ ان چیزوں کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں ہے۔ جو آدمی یہ بات کرتا ہے اس کی ملاقات بند ہو جاتی ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ سوشل میڈیا پڑ جاتا ہے، اس کی ماں بہن ایک کر دیتا ہے۔ تو وہ بات جو ہے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو موقف اختیار کیا، انہیں ایز سیکرٹری جنرل پارٹی کے یہی بات کرنی چاہیے، اور میں بھی جو ہے وہ کسی کا نام لے کے یا کسی کے حوالے سے قطعاً بات نہیں کروں گا۔ یہ جس نے بھی یا جن سے بھی ہماری بات ہوئی یہ ان کی امانت ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اپنا کردار ادا کرنے کو نہ اس وقت تیار تھی جب وہ حکومت میں تھے، نہ وہ اس وقت تیار ہیں جب وہ آپ۔ لیکن رانا صاحب ایک بات آپ بہت باری کر چکے ہیں کہ یار سیریس پولیٹیکل ایلیمنٹ نہیں ہے سامنے، نہ تجربہ کار لوگ ہیں، ان کو سیاست کا نہیں پتہ اور یہ بس اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک موقع تو بنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے لائٹر سائٹ پہ کہا کہ گل ایتھے ہی آ گئی تو پھر صلح کر لو، لیکن جو بھی ہے ایک سیزنڈ پولیٹیشین کو اگر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنا کے سامنے لائے ہیں، تو اگر آپ اس کو وزن دیں تو کیا یہ وہی ڈائلاگ نہیں ہو سکتا جس کے پہلے آپ کہتے تھے کہ ہم کس سے بات کریں؟ مولانا فضل الرحمان بھی کہتے تھے کہ میں کس سے بات کروں، ان میں سے کبھی کوئی بولتا ہے، کبھی کچھ بات کرتا ہے، وزن نہیں تھا۔ ایک وزن دار اور وضع دار دونوں پولیٹیشین تو وہ سامنے لے کے آئے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کو، چھوڑ دیں کس وجہ سے لائے ہیں؟ کیا یہ اوپننگ بن نہیں سکتی؟ بہرحال اگر انہوں نے اوپننگ کی کوشش کی تو جو پی ٹی آئی کا کلچر ہے، جو ان کا سوشل میڈیا ہے، جو ان میں مختلف رائے رکھنے اور مختلف الخیال لوگ ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ خراب ہوں گے، وہ اپنے لیے ایک نئی مصیبت اٹھائیں گے۔ لیکن بہرحال اگر وہ اوپننگ کر سکیں یا وہ کرنا چاہیں تو بہرحال وہ بڑے سینئر اور بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں۔ لیکن آپ کے خیال میں ان کی بے پناہ قدر ہے۔ آپ کے خیال میں اگر کوئی سیاسی رخ بدلے گا، عمران خان صاحب کی سیاست یا آگے چیزیں چلنے کا، تو اس کا لٹمس پوائنٹ وہی ہے کہ پہلے 9 مئی پہ معذرت کریں، یہ سٹانس چھوڑیں کہ وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، ورنہ اس کے بغیر کچھ بھی ہو جائے چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی؟ نہیں، چیزوں کو خواہ مخواہ کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آن دی فلور آف دی ہاؤس اگر ایک وزیر اعظم جو کہ لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے وہ بات کر کے اس سے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ اسے کوئی ہٹنے دے گا اس بات سے؟ جس دن انہوں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس غالباً 8 مئی یا 9 مئی، یہ اس سال کی بات ہے، جب انہوں نے یہ بات کی کہ جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں اس ملک کی بہتری کے لیے اسے ہمیں جو ہے وہ ڈائلاگ کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، اگر آپ میرے پاس نہیں آنا چاہتے تو آپ اسپیکر چیمبر میں چلیں، میں وہاں پہ آ جاتا ہوں اور ہم بیٹھ کے بات کریں۔ تو یہ اسی وقت اٹھ کے کہتے کہ جی ہم جا رہے ہیں اسپیکر چیمبر میں، آئیں ادھر، اور وہاں پہ جہاں سے مرضی شروع کر لیتے، یہ ملاقاتوں سے بات شروع کر لیتے، یہ جس معاملے سے چاہتے بات شروع کر لیتے۔